تسی یہ چپ ہوئے تو روٹی پکانی پہ گئی 70-80 ہزار دے کنے سن یار 70-80 ہزار صحابی سن وہ ظالم بادشاہ نہ لڑنا سی صحابہ نو نبی نے آکھیا پہ لڑو انہوں نے آکھیا لڑتے ضرور ہاں پر ساڑھے تے کوئی بندہ مقرر کر چیف آف آرمی سٹاف کوئی ساڑھا مالک تے ہوئے بادشاہ تے ہوئے کسی دی سربراہی تو انہوں پتہ ہے سربراہ کمزور ہوئے نا ساری فوج کمزور ہو جائے سربراہ ٹائٹ ہوئے ساری فوج ٹائٹ ہوئی فوج نہیں بدلی تھی سربراہ بدلی تھا یارا فوج تبدیل ہوندی ہے نہیں سربراہ تبدیل ہوندی آرمی چیف نمیں آ رہے ہیں کوئی 2 مہینے بعد تو پھر انہوں ہی بدلنا کہ فوج بدل چھڑنی وہ فوج ہو ہی رہنی جی میں اے بہادر نے اللہ کرے اگلے بھی بہادر ہی ہوں گے انشاءاللہ اے بدلیا جاندہ ہے چیف فوج نہیں بدلی جاندی 39 دن میں وہی فوج سی میرا خیال ہے گل ذہن چاہے بہت شکریہ کہ میرا وہ یارہ خیبر 39 دن میں وہی فوج سی تو 40 دن فوج بدلی ہے کہ سربراہ یہ مطلب ہے سربراہ دی ایڈی اہمیت ہوندی ہے کہ سربراہ بہادر ہوئے تو بزدل بھی بہادر ہو جاندے جیڑا منڈا کوڈی چ نمبر لے کے آوے نا انہوں کل کے انجی سارے مطمئن ہوندے نے آ گیا نمبر حالانکہ اس اجے پھڑنا ہے یا انہیں کسے نو پھڑنا ہے تو یا کسے کو نکلنا ہے جے نکل کے آوے گا تاں نمبر ہے تو جب پھڑ لے گا کسے نو جا کے تاں نمبر ہے لیکن کئی ایٹھے با اعتماد ہوندے نے کھلاڑی انہوں پیج کے ہی بندے مطمئن ہو جاندے نے اے نمبر آیا ہی آیا ہے اے نمبر آیا ہی آیا ہے قرآن تے میرے ہاتھ نہیں علی او سپائی نہیں کہ شاکی ہوئے کہ نمبر لے آوے گا یا نہیں نبی نے فرمایا کل عالم ہی اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا یہ دا مطلب سربراہ بدلے جاندہ ہے فوج نہیں بدلی جاندی تو وہ پیغمبر نے آکھیا کہ کی کرنا انہوں نے آکھیا کوئی بادشاہ بنا انہوں نے آکھیا بنا دے اللہ کو پوچھے حضرت سیمویل نے پہ انہوں دا کوئی چیف آف آرمی سٹاف بنانا سی فوج دے لڑنے واسطے تیار اللہ پاک نے انہوں کو گل پوچھ لے انہوں نے کہا کی وہ گل جڑی پوچھی نے سنو حضرت سیمویل علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا لِلنَّبِيٍّ لَهُمْ أَسْلَنَا مَلِكَ ساڑھا کوئی بادشاہ مقرر کر ساڑھے تے کوئی سربراہ مقرر کر میں نے دیکھنا تاکہ نقاتل فی سبیل اللہ اسی اللہ دی راہ چ لڑیے قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللہ تقاتلوا تو نبی نے پوچھا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کا سربراہ کسے بناؤں اللہ سے پوچھتا ہوں ان کا سربراہ کسے بناؤں جدو امت دا سربراہ نبی آپ نہیں بنا سکتا امت آپ کیسے بنا لیں شکریہ کہ بلا مہربانی اللہ نبی آکھیا میں اللہ نو پوچھنا لیکن ایک توڑے کو بھی گل پوچھنی وہ نہ آکھیا تو اسی حکم کرو اسی تیار ہوں ہائے ہائے ایڈا سواد ہے تو انہوں آنا ہے مزہ کئیاں تو انہوں گلہ دا چیتے آ جائیں اللہ فرماندہ ہے حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ذرا انہوں کو پوچھ لے میں تے کسی نو سربراہ بنا دینا ایسا نہ ہو کہ وہ جب سربراہ جب کہے لڑو تو تم نہ لڑو اللہ نو ساری گل دا پتہ ہوندا جنا اللہ فرمایا پھر جے لڑو تو اے نہ لڑن تو پھر انہاں کیا کہ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ بڑا اسی اللہ دی راہ کیوں نہ لڑیں گے وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا اس بادشاہ ملعون نے سانو گھراں چوں بھی کر دیتا ہے ساڈے بیٹے ساڈے تو جدا کر دیتے ہیں جڈے اسی تنگ ہاں اساں بھی نہیں لڑنا تو ایک باری بادشاہ تے مقرر کر اور کسی نو سربراہ تے فوج دا بنا اللہ فرماندا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم جدو اسا بادشاہ مقرر کر دیتا لڑن گئے تھوڑے ہی رہ گئے سن تے زیادہ نس گئے سن کنوں کیتا نے مقرر اللہ فرماندا وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا فوج وچ کھلو کے حضرت سیمویل نے فرمایا آجے میرے نو دیکھو یار میں قرآن پہ پڑھنا آجے نائدہ طالوت اللہ میں نو اے دے متعلق ہی آکھے اللہ میں نو اے دے متعلق آکھے کہ توڑا سربراہ بنا دیا ہون تو توجہ جنہی کیتی ہے اے دے تے ٹائم ہی کو نہیں لگنا یہ تو نبی نے پڑھ کے بکھایا نا کہ طالوت بڑے خوبصورت نوجوان سن طالوت بڑے خوبصورت انہاں دی میں بحث کراں تگڑیاں آتا رہ جنگیاں وہ کھڑار کے پیغمبر نے آکھا سیمویل نبی 70 تو 80 ہزار صحابی نے تے فرماندے نے پہ اے طالوت اچھا جی جدو بکھایا نا قالو انا یکونو لہو الملک علینا دیکھو کیا اندے نے اینو بنا چھڑیا سو اینو جدو نہ کہنا اینو
اینو نبی آکھیا میں تو دساں تہاڈی اتوں آئی تساں ہن بچنا کوئی نہیں تہاڈی اتوں آئی انہاں آکھیا جی ہویا کی اسے تو گل ہی کوئی نہیں کیتی فرمایا جنوں اللہ اعلان کروائے تے نبی بکھائے انہوں آؤ آؤ نہیں کری اینو 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 گل کے میں جی پہ کرتے ہو انہوں کی ہے تے میں اللہ فرمایا پہ اے دا اعلان کر اے دا مطلب ہے اللہ اعلان کروائے تے نبی کرے بندیاں اعتراض ہونا کوئی نویں گل نہیں پرانی گل ہے کہڑے دور دی گل ہے کہ بلا حضرت نے پوچھیا ہوئے اللہ میں نو آکھے دا اعلان کر تو توانو کی ہے تے اگوں کی آندن وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اسی یہ دے نالوں زیادہ حق رکھنے ہیں اسی یہ دے نالوں زیادہ حق واہ بھائی جنہوں اللہ پہ آندہ ٹھیک ہے انہوں چھڑ کے اسی یہ دے نالوں زیادہ حق نبیاں دے بڑے حوصلے ہوندے ہیں نبیاں آکھا دسو وجہ دسو اے وجہ تے دسو نا تہاڈی یہ دے نالوں زیادہ اہمیت کیوں تسی زیادہ حق کیوں رکھے دیں جگوں کی آندن وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ اے دے کول تے مال ہی کوئی نہیں اے دے کول تے پیسہ ہی کوئی نہیں اے دا مطلب ہے پیسے والے نوں مننا بندیاں دی پرانی عادت بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے جدوں کو بہتے پیسے والا دیکھے آخر گے دے تے مال ہی کوئی نہیں ہن میرا موضوع علم ہے میرا موضوع علم ہے یقین کرو خالق کائنات نے انہوں نے جواب جو فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم نبی نے کہا حیا کرو اس کو اللہ نے چن لیا ہے اور تمہارے اوپر سربراہی کے لیے چن لیا ہے اللہ مال دیکھ کے نہیں چنتا اللہ مال دیکھ کے نہیں چنتا انہاں کے او کی ویکھ کے چنتا دوسری آیت میں پڑھنا فرمایا فَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ یہ تم سب سے علم میں بھی زیادہ ہے جسم میں بھی زیادہ تو غور نہیں فرمایا جسمانی طور تے بھی زیادہ ہوں تو اڑنو جسمانی میں لفظ بدلنا جسمانی ڈنڈی پٹی نہیں تسی تے خیر کل سارے جرمن چو آئے تو ہم ڈنڈی پٹی دا کی پتا ڈنڈی پٹی میں تو اڑے لانو ٹائٹ ہے تے فیٹ ہے تے علم دے طور تے بھی تو اڑنا ٹائٹ ہے تے فیٹ ہے جنہوں اللہ مقرر کرے نا وہ صرف صاحب علم نہیں ہوندہ وہ صاحب جسم بھی ہوندہ وہ جنہ علم چ مضبوط ہوندہ بہت شکریہ انہاں جسم چ مضبوط ہوندہ ویسے ایتھے انج نہیں ہوندہ ایتھے جڑا علم چ مضبوط ہے نا انہوں بندہ آکھیا ہوتا کشتی ہے تے جانگیا پا وہ آندہ اللہ دیو بندے ہو میں اس ممبر دا پروان ہاں میں ایتھوں دا پروان تا نہیں نا بندہ فضل الرحمان نو آکھے پہ ساڑھے پند کوڑی ہے کیا مطلب ہے انہوں دا جسامت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن نہیں وہ آکھن گیا اسی تے علمی طور تے ہیں یہ کڑی گل پہ کر دو اے جڑے بڑے بڑے لوگ نے علماء بورڈ سے بیٹھے تے چیئرمین جڑا سپریم کونسل دا اسلامی وہ سارے بڑے بڑے مولوی نے بڑے بڑے پھٹے بھی کسی نے آکھو پہ تو کوڑی آگے کرنے او ہو رہے کم ایتھا جڑے پلوان نے انہوں کسے بڑے آکھو پہ میں یار اتھے نا غلطی کر بیٹھا حج دے دوران تے کفارہ کی وہ آگے کہا اللہ دیا بندیا کسے مولوی نے پوچھ تو کچھا یہ دا مطلب ہے علم دا میدان ہو رہے تے جسم دا میدان ہو رہے اللہ فرماندہ جنہوں میں مقرر کرانا وہ اس میدان چ بھی اٹھائیے اس میدان چ بھی اٹھائیے تو نبی تو بعد کائنات تے میرے پیر تو علاوہ وہ بندہ بکھا جس ممبر تے آکے آوے سلونی نکلو ہے جنہیں سوال کرنا کر لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو جب ممبر تے آیا تو پھر بھی اٹھا تو جب میدان چاہیا تے بھار کافر روزہ کیا نکلو ہے میرے پیو دا نام ابو طالب ہے ایدہ مطلب ہے آدم دا معیار بھی علم تے حضرت طالوت دا معیار بھی علم اور آیت پڑھنے تیسری آیت مجیدہ پڑھنا سورہ مبارکہ یوسف دی آیت پڑھ رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کیتا ہے ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث اے اللہ تیرا مہربانی اور مجھ پہ فضل ہے کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا اتنے چھڑنا یہ مطلب ہے یوسف دا معیار کی
اور یار حسین بھی بڑے سن، انہیں آکھیا تیرے دا میرے تے فضل ہے، تو میرا منہ بڑا خوبصورت بنا ہے. نہیں بولو معیار کی ہے؟ علم. حضرت یعقوب نو لگے نا آ کے پتر ہیریاں پھیریاں کرن، فرماتے ہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، چپ رہو، جتنا میرے پاس علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے. یہ دا مطلب ہے میں چوتھی آیت پہ پڑھنا. آدم دا معیار چلو علم، طالوت دا معیار یار جنہوں اللہ مقرر کردہ تے ہادی بناندہ علم، یعقوب علیہ السلام دا معیار علم، تے یوسف علیہ السلام دا معیار علم. خیر ہوئے یاد رکھ دیا جانا نہ میرے یاد تو کوئی گل نہیں، تو ساکڑی اگوں جا کے پڑھنی ہے کتے. اگے ہوں پھر ہور معیار ہے وہ بھی علم. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا. میں کیا وارث بنا کے پھر وہ دینا رجسٹریاں کیتیاں جی. اللہ فرماندہ ہے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، ہم نے اسے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا. حضرت سلیمان کو جانوراں دیا بولیاں دا علم ہے. اسے واسطے جدو ہد ہد وچوں غائب ہو گیا، تو انہوں پتہ ہے ہد ہد کتے ٹر گیا سی. حضرت نے فرمایا کتھے گیا ہد ہد؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتھے گیا. حضور نے فرمایا آیا تو ذبح کر دیں گا، ذبح کر دیں گا. ایڈا گسا ایڈا کو پرندے تھے. اللہ فرمایا، نبی نے فرمایا میں کھلا رہا سی تے میرا کھلا رہا بغیر پوچھن تو ٹر گیا. کھلا رہا نبی ہوئے، کھلا رہا نبی ہوئے تے بغیر پوچھن تو پرندہ بھی ٹر جائے تے نبی راضی نہیں رہندا. وہ واپس آیا تے تو انہوں پتہ جڑا بچہ سکولوں غائب ہو گیا ہوئے، ماسٹر دا دھیان نام ہی ہوئے جدو میمی بن کے میمی میمیاں دے نا چھوٹی بکری نو وہ میمی ہوں پنجابی دے لفظ ہے، وہ جو میمی بن کے وڑدا ہوں نا کلاس اچھے وہ انشاءاللہ وہ یار ہی دا چھڑ دے سر جی آ گیا. وہ جڑے دوجے پرندیاں سن لیا سی نا میں وڑ چھڑاں گا ذبح کر چھڑاں گا، وہ بیچارہ آ کے ڈول بہ گیا. اور دوجے پرندے گلاں باتاں کرتے سن پرندے حضرت سلیمان نال. اوے اللہ دے بندے او آڑی کان 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 کردا ہے تے اوڑیاں آندیاں نا پینا ساڈیاں پہ تیرا ماما پیا ہوندا ہے. انہاں اندازہ ہی لایا پتہ انہوں کوئی نہیں. وہ کان کان کھاتے تو کردا ہو سکتا بیمار ہوئے. حضرت سلیمان نو پتہ لگ جاتا کہ میاؤں میاؤں کی یہ تھے کان کان کی. حضرت سلیمان علیہ السلام آ کے بیٹھا دسن والے آ گیا جے آ گیا جے. نبی فرمایا نبیاں نو متاں نہیں دئی دی. میں نے پتہ ہے کہ آ کدوں سی آیا کدوں. وہ پھر جناب جن بیٹھے سن بڑے سارے. حضرت سلیمان دی جنہ تے بھی حکومت، پرندیاں تے حکومت بس ہے. سپ بھی باہر اندے آ کے چلو بندیاں دے نال باہر اندے سن سپ بھی. وہ نبی نو کی خطرہ سی سپ کولوں یار کی ہو گیا؟ تو اس واسطے بندے مطمئن اندے سن. یعنی حشرات الارض پرندے بکریاں اے ہرنیاں جانور اے کوئی روڑا نہیں سی، سارے کٹھے بیٹھے ہوندے سن تے سارے مطمئن ہوندے سن. سارے جڑے سن کہ نبی کولے اے بھی کچھ نہیں آندا، اے بھی کچھ نہیں آندا، اے بھی کوئی شیر تے بکری جو کٹھے پا چھڑے. وہ پھر مطمئن بندے بیٹھے. وہ جڑے بڑے آیا نا جی وہ واپس تو حضرت نے انہوں پوچھیا بھی ہاں بھائی کتے سن. وہ سا کیا جنہ تو انہوں گسا چڑھے ہے تے اینا چڑھائے ہے. میری پوری آج میری پوری گل سن لے، میری پوری گل سن لے. حضرت سلیمان نے آکھا گل سن لیں گے میں نبی ہوں. دس وہ سکھیا کہ فقالا احط بما لم تحط به وجئتک من سبا بنبأ یقین. میں خبر لے کے آیا ملک سبا دی ایک ملک ہے، حکومت کر دی ہے، سردار بڑے بڑے وڈے وہ قبضے چ نے تے طاقتور بھی نے تے زوراور بھی نے. سورج نو کدی پوجدے نے کدی اگ نو پوجدے نے. میں حساب لایا ہے کہ وہ بی بی کلمہ پڑھ گئی نا تو سارے مسلمان ہو جا. نبی فرمایا آ جا توں تے تبلیغ تے نکلے آ سر. کمال ہے، بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے رہے. توں تے اللہ دی توحید دے پرچار تے نکلے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ساری وہ کہانی لکھی ہے میں اتھوں کر کے پڑھنا جی جنی کو نہ میں اس ویلے موضوع درکار ہے. کہا یا ایوہ الملاؤ ایوکم یاتی. حضرت سلیمان جانوراں دیاں بولیاں دا علم جان دے. اس صاحب علم نے آکھیا
ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تہاڈے چوں کوئی ایسا ہے طاقتور جڑا بلقیس نو کلمہ پڑھن تو پہلا چوک کے ہی لے آوے سنے تخت؟ ہاں وہ جن نہیں پھر کو بولنا سی، بندے تینے جوگے نہیں. قال عفریت من الجن، ایک جن بولیا جڑا عفریت سی، بڑا جن. اس کہ انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کے آنا تہاڈے مقام چھڈن تو پہلا. تساں دربار شروع کیتا ہے، دربار اجے نہیں مکے گا تو پچھلے ٹائم میں لے کے آواں گا. 6 مہینے دا گھوڑے دا سفر ہے، 6 مہینے گھوڑا بھجدا رہے، شب و روز تے اتنا سفر ہے، اندازہ ادوں اس طرح ہی لاندے سن، میلاں دے نشان نہیں سن لگے، یہو جہا اندازہ ہی ہوندے سن کہ 6 مہینے گھوڑا بھجدا رہے سر پر شب و روز. ایڈی دور سی تخت ملک سبا حضرت بلقیس دا، تے او کہنے لگا جی یا تسی 10-11 بجے نے تقریباً پچھلے ٹائم تسی برخاست کر دیو تو میں دربار مکن کو پہلے لے آواں گا. حضرت سلیمان کو ایڈے بڑے سلطان سن، بڑے بڑے لوگ سوڑے چھتی پہ جاندے، اس واسطے ان دے مزاج دے خلاف بندے گلاں کردے ہیں. حضرت سلیمان نے چڑک چھڑیا، انہاں کہا جا روندا جن بننو، ہن تو جائے گا تے لے کے آویں گا. ہن جڑا بڑا جن بھاچڑیا چڑک کے تے باقی جڑے نکے نکے جن چمبڑتے پھردے نے بیبیاں نوں، انہاں دی کی پیش جاندی سی، وہ چپ کر کے بہ گئے سارے. بس ہر پاسے جدوں چپ ہوئی ہے نا، ہائے ہائے، پھر ایک صاحب علم بولے، صدقہ جانا مولا تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ایک بولیا، اللہ فرماتا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب وچوں کچھ علم سی. وہ سکتا جی میں لے ہونا، وہ جڑا جن جنوں چڑکیا سنے نا وہ اگاں ہو کے بہ گیا بھی ایک تہاڈی کیا بات. وہ سانج کر کے جدوں ویکھیا تے کہنے لگا چلو دسے نا کنی چیر چ لے آوندا ہے. جن جدوں ایڈی طاقت والا اینے چیر چ لے آوندا ہے، یہ کنے چیر چ لے آئے گا؟ وہ صاحب علم نے کیا کیا، انا اتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک، ایک واری اپنے لو ویکھو ویکھو ویکھو. حضرت سلیمان نے آج ویکھیا، اس آ گیا آ جے کیا بات ہے، آج نہ تخت تے آج بلقیس ہوتی. فلما رآہ مستقر، اے قرآن اللہ فرماتا جب اس دیکھا تو وہ سامنے ٹھہرا ہوا پایا. ایتھے آنج ہون پتہ لگے مدینے و خیبر کے میں اپڑی دے آنج کے صاحب علم اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. یہ دا مطلب ہے نبی تو بعد نبی دا وسیع آصف بن برخیہ حضرت سلیمان دا پانجا نالے سلیمان دا داماد علم رکھتا سی نا جڈا نبی ہوئے اوڈا وسیع ہوندہ ہے. سلیمان علم رکھتے تھے مگر جانوروں کی بولیوں کا علم رکھتے تھے. میرا محمد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کائنات کا ہر علم حضرت مصطفیٰ رکھتے ہیں. میں چپ کر جانا نا، تھلے بے جانا نا، تو دس محمد کا وسیع کیسا ہونا چاہیے؟ صدقہ جامع یار، سلیمان کا وسیع ایسا ہونا چاہیے. پھر بول جو کائنات کا ہر علم رکھتا ہے. اساں بوٹی پی کے علی نو نہیں بنیا، نبی فرمایا انا مدینہ العلم والی الباب. سورہ مبارکہ قصص جو پڑھنے حضرت موسیٰ دا علم. شکریہ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. سورہ مبارکہ قصص. خالق فرماتا ہے جب موسیٰ جوانی کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے انہیں حکم بھی دیا اور علم بھی دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا علم تک میں آ گیا. حضرت آدم دا معیار علم، حضرت طالوت دا علم، حضرت یوسف دا علم، حضرت سلیمان دا علم، حضرت سلیمان دے وسیع آصف بن برخیہ دا معیار علم آندا نہ پیا علم. مہربانی حضرت موسیٰ اللہ فرماندے اساں علم عطا کیتا. اے او عالم ہے پچھلے سارے عالماں چوں جڑا ہن پیا پڑھنا.
اس ایک باری جبریل نو چھڑک چھڑیا سی بھی تو ہی آ جانا میرے نال آپ گل نہیں کر سکتا حضرت جبریل نو حضرت موسیٰ ایک باری آکھیا بھی تو ہی آ جانا اس آکھیا جی میں شروع تو میں ہی پہ آؤں جی انہوں نے آکھیا میں شروع دی گل نہیں کردا جڑی میں پہ کرنا وہ سن انہوں جا کے آ کدی میرے نال آپ نہیں بول سکتا وہ حضرت جبریل جا کے آکھیا جی میں پہلا بندہ ویکھیا جی جنہیں تواڈے بھیجے نو چھڑکیا ہے تو انہوں نے آکھیا میرے نال آپ کرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو وچوں نکل جا مینوں بڑا پیار ہے وہ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نال آپ گل کیتی تے وہ کلیم اللہ بن گئے کلیم اللہ جہدے نال ایم این اے بولیا ہوئے آپ وہ گھردیاں نوں آ کے آندا تو میں تواڈے نال گل کدے نہ کراں میں اے چودھری پرویز لائی کسی نوں سلام علیکم لے کے پرا ہو کے آکھے تواڈے علاقے تے سلام نہیں وہ آکھے نہیں بس اینی گل ہے کیتی ہوئے اس گل آپ وہ گھر آ کے گھردیاں نال بولدا نہیں وہ آندا تینوں کی ہو گیا وہ آندا میں تے حیران ہاں کہ تواڈے چوں بندہ کہ جدے میں گلاں وہ شک پی جاتا کہ وڈے نے یہ گل کر لی جی یہ مطلب بندے نال تے ایم پی اے بولیا ہوئے تو وہ تھلے نہیں آتا تو جہد نال اکبر بولیا ہو حضرت فخر نہیں سی حضرت موسیٰ خدا دی قسم حضرت موسیٰ نو فخر سی کہ پچھلیاں ساریاں چوں کسے نال آپ نہیں بولیا تے مینوں اس بول کے کلیم اللہ بنایا وہ اللہ نے کلیم اللہ تے بنا رہا پھر اللہ بھی تمہیں پتہ اللہ بھی اللہ ہے جیڑا منڈا آکھے نا میں موٹر سائیکل تے نہیں جانا میں کار تے جانا کار تے انہوں پھر وڈا آندا چلو دیو انہوں ذرا کار دیو وہ دوجے آندے نا کی پہ کر دیو سارے موٹر سائیکل تے جاندے انہوں ابا جی کار کیوں دیندے وہ آندا دیو دسنا تو دیو دسنا اے ہو رہے کنوں پتہ لگ گیا میں پینا حالانکہ میں کوئی نہیں پینا توجہ ہے نہیں مینوں کوئی نہیں پیاس بہت شکریہ ویسے کسے محسوس کیتا ہوتی مہربانی بہت شکریہ کی آکھیا انہوں دیو کار میں دسنا وہ جا کار پھر لے جاندہ نا کار موٹر سائیکل جو دیندہ سی وہ آندہ نہیں میں نہیں موٹر سائیکل سارے کھڑ دینے میں نو کار دینا وہ ڈا بزرگ ہوندہ نا دیو انہوں کار میں دسنا وہ کار لے کے جاندہ تے واپس آندہ ہے اس آندہ انہوں بزرگ ایڈا وڈا کام دسدہ ہے وہ آندہ میں تے چاچا جی انہیں جو گانے سی آندہ کار کیوں لے گیا ہے بڑے بڑے طریقے ہوندے نے وڈیاں کو بڑے بڑے طریقے ہوندے نے حالانکہ دوجے سڑدے ہون گے بھئی مطلب تو اینوں کار کیوں دیتی لیکن بڑے ہوندے نے وہ پھر میں دنیا دی مثال توں چھڑ دینا یہ بڑے ککھ بھی نہیں وہ تو سارے تو وڈا نا جنوں مصطفیٰ اکبر من جائے نا وہ تو وڈا ہو کوئی نہیں سکتا وہ پھر اس جو کلیم اللہ ہو کے جدوں پھر ترے نے نا تو اللہ پاک نے فرمایا ذرا ادھر نکلو تہاڈی کیا بات ہے سمجھن دی وہ نکلے ادھر حضرت یوشع علیہ السلام نال لے کے حضرت موسیٰ ادھر نکلے کتھوں تک جانا ہے فرمایا پھرو ٹرو کوئی گل نہیں ذرا اور دریاواں شریاواں دی سیر کرو جتھے دو دریا ملتے ہون گے نا اتھے ذرا دھیان رکھے اتھے کچھ ہے فرمایا ہے نشانی کی ہے فرمایا مچھی کھان لگو گے نا تسی سالن مچھی دا تو پڑک کے پھر مچھی بن کے زندہ تو جتھے دریا شامل ہو جائے گی نا پانی اتھے ذرا دھیان رکھے اور روٹی کھان لگے تو بچوں سالن ہی پڑک کے ہو جا پیا وہ پجی مچھلی دی اصلی مچھلی بن گئی تو وہ جو ڈگی ہے نا دریا حضرت موسیٰ کھلا بھی کھلو جائیں دسیا سانے کو اتنے آنج ویکھیا تے ایک بندہ منہ تے سبز رنگ دی چادر لے کے لما پیا سی اجے تک کسی نہیں پتہ لگا وہ کون ہے کوئی آندہ خضر سی کوئی آندہ خضر سی وہ سبز چادر دی وجہ تو انہوں خضر رکھا گیا جی میں گنبد خضر آئے خضر سبز نو آندے وہ منہ تے کپڑا سی انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے تے آنج ویکھیا آنج اللہ فرماتا ہے واہ میں نہیں پتا کون سی مطلب میں نے پوچھو کون سی نہیں فوجدہ عبدًا من عبادنا اللہ فرماتے ہیں وہ جو لیٹا ہوا تھا نا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ہائے ہائے بندہ تے موسیٰ بھی اللہ دا ہی ہے نا اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا میں کہ اللہ او دے کی بات دسی اچھے چاہو تے کول موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا ایڈے وڈے صاحب علم نو ایڈے وڈے صاحب علم آئے ہائے اللہ فرماتا ہے من عندنا وعلمناہ من لدنا علما ہم نے اسے وہ علم عطا کیا تھا جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا اوئے ہوئے 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 شکریہ وہ حضرت موسیٰ کوڑ گیا تو منہ تو کپڑا لیا آج گیا نہیں تو منہ تو کپڑا لیا نہ بولے نے نہ وہ بولے نہ اس کو تقریر کی تھی
نہ پچھلیاں کتاباں سنائیاں نے، کوئی گل نہیں، علم دی کوئی گل نہیں ہوئی، صرف اور صرف انہاں انج ویکھیا کالا تو حضرت موسیٰ نے کہا انکا ہائے ہائے فرمان ہاں کالا لہو موسیٰ فرماندے نے موسیٰ حال اتبعوکا علی ان تعلمنی مما علمت رشدا پنجابی کر چھڑا پنجابی حضرت موسیٰ ویندے سار فرماندے نے مینوں شاگرد بنا لو گے کی سنیا جی اوئے ہوئے یہ شاگرد کون پہ ہوندہ ہے نبی رسول کلیم اللہ علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کلمہ سٹار تے دیکھو نبی بھی رسول بھی صاحب کلمہ صاحب شریعت کلیم اللہ علیہ السلام 6 فیتے لگے نے تیکو پہندے نے مینوں اون گھوڑے کون سی پتہ نہیں مولا تو میں انہیں جوگا ہی نہیں جی میں جا تو دساں بڑے مولوی کو پوچھا جی میں تو نہیں جوگا نہیں بس اللہ فرمایا میرے یہاں بندیاں چوں ایک بندہ سی تو انجتے بھی اللہ دے بندے ہوئے نے کہ نبوتاں بھی شاگردی کرنے لگ پیں آکھیا نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں تے او سا اگو قدوں آکھیا ہے پہ نہیں شاگرد تو سا میرا کیوں ہونا تو سیدھے نبی ہو رسول بھی ہو تو ہم کے لوڑے شاگرد ہو اگو اس کی آکھیا او سنو جی حیران ہو جاؤ گے پنجابی میں کرنی ہے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا انہاں کیا تسی جا کے نا کلمہ شلمہ لوکاں نو پڑھاؤ تسی اینے جو گے نہیں واہ مولا بھی تو انہوں جزائے خیر دے اے قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں سبحان اللہ فرما دیں لن تستطیع معی صبرا تو میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکے گا جڑا کچھ میں کرنا تینوں دا کیوں فرما دیں وَقَيْفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا تو کیسے صبر کرے گا اس بات پر جس کی تجھے خبر ہی نہیں ہے موسیٰ دا معیار علم بولو یار تے موسیٰ تو بعد حضرت خضر دا معیار علم اتباس نہیں کرتا اجی آیتاں اور بھی ہے نہیں چلو یہ ہے مہربانی تیسرا پڑھا پڑھنا سورہ مبارکہ آل عمران پڑھنا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب بندوں پر واضح کر وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ کَلِمَةٍ مِّنْهُ جب فرشتوں نے آ کے مریم سے کہا کہ اللہ تیری گود میں کلمہ بھیج رہا ہے کلمہ کی پیا بھیج دے کلمہ تیری گود سے کلمہ آ رہے ہیں اور جن کی گودوں میں کلمہ پڑھنے والے آتے ہیں وہ گودیں اور ہیں جن کی گود میں کلمہ آتا ہے وہ مائیں تو انہوں سواد نہیں آیا اور جنہ آجے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے ہیں وہ آنتے وہ ماما اور نے تے جنہوں اللہ آگئی کلمہ چھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کلمہ کہہ رہا جی کہ کلمہ تیری گود چاہن لگے بڑا سواد آئے گا فرماتے نے حسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم نام اس کا مسیح ہوگا مریم کا بیٹا ہوگا وجیہن بڑی عزت والا فی دنیا والآخرت دنیا میں بھی صاحب عزت ہوگا آخرت میں بھی صاحب عزت ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم نے فرمایا خالقہ یہ بچہ بغیر شوہر تو بغیر نکاح تو میرا خیال ہے اللہ پاک نے کچھ دعا سنی ہے اور یہ مجلس بہت شکریہ موسم بہتر ہے فرماندن مریم تینوں میں گل دساں خوش ہو جائیں گی تو فرمایا بار الہ کنے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ تیری گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا بڑا ہو کے بھی کلام کرے گا اور گود میں بھی کلام کرے گا ادھیڑ عمر میں بھی ایسی ہی کلام کرے گا جی میں بزرگ گلہ کر دینا جی وہ گود اچنا نہ کرے تو میں انہوں کلمہ کیوں آگے اللہ فرماندہ ہے مریم وہ ہے کون میرا موضوع کی مہربانی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ہم نے اس کو علم دے کے بھیجا ہے تورات کا بھی انجیل ہم نے
اس کو دے دی ہے حکمت کا علم، تورات کا علم، انجیل کا علم، اور پھر فرمایا پھر وہ صرف علم تو نہیں نا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندہ بنائے گا مٹی کا، اڑائے گا ہماری اجازت سے، ماں کے پیٹ میں نبی نہ ہم بھیجیں گے، اس کو بینا وہ کر دے گا، اسرائیل بھیج کے بندے کو ہم ماریں گے، وہ قوم کہے کہ ہماری اجازت سے اڑا دے گا۔ اتنا بڑا عالم، ایتھے جننے عالم نے وہ دم کر سکتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے، ہوندے دم شم کرنے آگو جو اللہ نو منظور ہے، اے جو کردہ سی نا اللہ نو منظور ہو جاندہ سی۔ سار اٹھاؤ، مردہ زندہ کردے سن کے نہیں، عیسیٰ کردے سن، بینا نو بینا کردے سن، کوڑی نو ٹھیک کردے سن، پرندہ مٹی دا بنا کے اڑاندے سن، یہ دیکھو کوئی علم ایسی نا، مولا تو ہی دونوں جزا دے، میں آجے تک تے وہی اپنے موضوع دے وچھاں، یہ دیکھو کوئی علم ہے سی، انہوں اللہ کی آکھیا نبی ہون تو علاوہ، رسول ہون تو علاوہ، مسیح ہون تو علاوہ، اپنی نشانی ہون تو علاوہ، جنہاں میں کلمہ، شکریہ، کلمہ، یہ مطلب ہے جو ماں کی گود میں بولے وہ کلمہ ہوتا ہے نا، جو ماں کی گود میں بولے وہ کلمہ ہوتا ہے، جو ماں کی گود میں بولے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ ہون پتہ لگئی نبی دے ہتھاں تے علی کیوں پوچھیا سی تورات پڑھا کہ انجیل پڑھا؟ کمال ہے یار، زبور پڑھا یا قرآن پڑھا، نبی کے ہاتھوں پہ 15 آیتیں سورہ مومنین کی پڑھ کے نبی کے بھائی نے ثابت کیا میں کلمہ ہوں، ہاں شاباش میں تیرے جمن دے، ایدے کر کلمہ آیا نا مریم دے، ایدہ کدی کلمہ پوچھے ہی، جن کے گھروں میں کلمے آتے ہیں ان کے کلمے نہیں پوچھے جاتے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، اور مریم کلمہ کی ماں ہے، ابو طالب کلمے کا باپ۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ مطلب میں انہیں آیتاں تھے روکنا۔ حضرت آدم دا معیار علم، شکریہ، حضرت طالوت دا معیار بڑا لطف آیا، حضرت یوسف علیہ السلام دا معیار علم، حضرت یعقوب دا معیار علم، حضرت سلیمان دا معیار علم، او دے وسیع دا معیار علم، حضرت موسیٰ دا معیار علم، حضرت عیسیٰ دا معیار علم۔ ہون دساں بندے جہنم وچ کیوں گئے نے تے بندیاں نو اللہ جتیاں کیوں ماریاں؟ جتیاں تو گھبرا گیا ہو، تو اڈا خیال ہے جہنم میں جلیبیاں نکلی، جتیاں میں کہ اللہ بندیاں نے نصیحتاں تے عمل کیوں نہیں کیتا؟ ایڈے ایڈے عالم آئے نے، ایڈے بولو جی، ایڈے عالم آئے نے، سانو کوئی بندہ نہ آکھے مولوی تو تقریر کیتی ہے تیرا اثر ہی پینڈ تے کوئی نہیں ہویا، اسی کی ہیں کاکھ بھی نہ ہو۔ میں نبیاں دا علم پہ پڑھنا، نبیاں دے وسیعاں دا علم پہ پڑھنا، دانا بندے بیٹھے ہو، اسی تو قبلہ کچھ بھی نہیں گناہگار بندے ہیں، کوئی چھوٹیاں موٹیاں گلاں کتوں پڑھ لیاں کتوں سن لیاں تے تواڈے سامنے آ کے کوئی تھوڑا بہت بیان کر رہے ہیں، اسی کو عالم ہاں؟ عالم تے وہ نے جنہوں اللہ آکھے میں علم دے رہا۔ بولو یار، میں انبیاء دی گل کر رہا ہوں، انبیاء دے قبلہ اوصیاء دی گل کر رہا نوجوانوں، تے وہ میں گل لب لیے قرآن چوں، لبی بھی آج ہی ہے، قرآن اتنا وسیع ہے ساری زندگی لگ جاندی تے جدوں پھولنے کو گل نویں لب جاندی، پتہ نہیں اللہ نے کتنا کو بڑا معجزہ بنا کے بھیجیا۔ اج میں سویرے تواڈے کول آن تو پہلاں، تیراں والے آن تو پہلاں سویرے بیٹھا سا کہ میں لیاؤ ذرا قرآن پاک ویکھ لی ایک مرتبہ، وہ آیتاں ساریاں تے نشانیاں لائیاں نا جدوں میں، اے مینوں اگے یاد سن، اے جنہاں تے لائیاں نے سنائیاں نے، اے مینوں اگے یاد سن، اے ایک آیت مل گئی ہے مینوں، میں تینوں اج ہی پڑھن لگا، اج پڑھن لگا، میں اس طرح دا بندہ نہیں کہ 15-20 تھاں قصیدہ پڑھ کے تے پھر بندہ آکھے میں اج ہی پڑھنا، اس طرح نہیں، میں تو قرآن سامنے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں پڑھن ہی اج لگا، آیت مجیدہ مل گئی، اج ہی ملی ہے تے اج ہی تواڈے سامنے پیش کرنا، رات نوں جا کے تے پڑھاں گا، پہلی باری تواڈے کول پڑھا۔ اللہ پاک نے ارشاد دسیا کہ ایڈے ایڈے عالماں دا بندیاں تے اثر کیوں نہیں؟ ایڈے ہاں تانوں یاد رہے گی اج دی مجلس، جے میں اج پڑھیا تے میں اج ہی پہ پڑھنا، تانوں پھر اج تو بعد یاد رہنی چاہیے۔ میں کہ اللہ ایڈے ایڈے عالم تو بھیجے نے کتھوں، آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک تے مصطفیٰ تک، تے انہاں بندیاں تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا۔ انہاں دی زبان بھی کمال، انہاں دا علم بھی کمال، انہاں دے بیان دا طریقہ بھی کمال،
پھر خلق دے بہت بڑے شہنشاہ، پھر بیان کرن دا بڑا کی ہویا، ہائے ہائے اللہ نے انج کر کے نا جویں سوال کریدا، اللہ پوچھدا سورہ مبارکہ میرے کول جناب الدخان 5 پارے چ اللہ پاک لو آیت دا نمبر ہی 14 جے۔ واہ بھائی کیسی گل ہے جناب، شکریہ، قدرتی ہے، قدرتی یار قدرتی ایسا ہے کہ آیت دا نمبر ہی سبحان مہربانی کیسی گل ہوئی 14 دے صدقے نال علم چ اضافہ اللہ کیتا ہے تو میں تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ قبلہ آیت دا نمبر ہی 14 سورہ مبارکہ الدخان ہے، الدخان تواں والی صورت جے تا تو نہ نکل گیا سر چورتاں تے گل ہوئی نا، صورت دا نا ہی تو ہے اور دخان دا میں تو تسی پریشان نہیں جی ہو۔ ایک سورت دا نا چونٹی کیڑی، سورہ نمل پڑھیاں نے میں آتا ہوں، کیڑی دے نا تے بھی صورت موجود، وہ جی کیڑی دا ذکر ہے نا وہ دا نا ہی سورہ نمل ہوگا، یہ دے وچ ذکر تو ہوں دا میں سمجھنا کہ منکر دے سر چوں تو ہونا نہ نکلیا تاں تے گل ہوئی نا۔ لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندا ہے تسی کی آکھے، میں کہ اللہ انہوں نے نصیحت کیوں نہیں آئی، نبیاں دی گل ہی نہیں سنی کسے بندے ایڈیاں وڈیاں عالماں دی، آہا اللہ فرماندا ہے انا لہم الذکر، کیسے وہ نصیحت پا جاتے، کیسے بھائی اللہ بیان دا کیسے اسیر کی کریے، اللہ بیان دا وہ کیسے نصیحت پا جاتے، ان میں ایک عیب تھا، میں کیا اللہ ہوگی، اللہ فرماتا وقت جاءہم الرسول مبین، جب ان کے پاس رسول آیا اور ظاہر لے کے علم آیا اور اس نے اپنا علم بیان کیا، وَتَوَلَّوْا عَنْهُ، انہوں نے منہ پھیر لیا، میں کیا اللہ منہ تے بندے کئی باری پھیر جاندے نے، کسی ویلے نہیں دل کردا، کسی ویلے کار ہوندا ہے، پر میں نرا منہ پھیر دے تے ہدایت آ جانی سی، جڑا انہاں دا نبیاں دے علم دا بھی اثر نہیں نہ ہویا، اگلی انہاں دی بدبختی ہے او کی، اللہ فرمایا وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ، وہ معلم کو کہتے تھے یہ مجنون ہے، ہاں صدقے میرا خیال ہے ہو گئی ہے مجلس مکمل، وہ معلم کو کہتے تھے اس کا دماغ ٹھیک نہیں، وہ معلم کو مجنون کہتے تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک معلم طالب علم ہے، محمد سب کا سردار ہے، جب پچھلے معلم کو مجنون کہے اسے ہدایت نہیں آتی، جو رسول کو مجنون کہے اسے ہدایت کہتے، صدقے جامع مولا تے کائنات ایدہ مطلب ہے معلم دے متعلق ہے جی دی گل نہیں سوچی دی، یہ دی میں پنجابی کر چھڑنا تاکہ بچے بھی سمجھ جان، بچے آ کسے ویلے ٹیچر نو نہیں آکھنا تینوں کی ہو گیا تینوں کی، بسم اللہ آگا نا جی، عالمہ دی گالی پیج کرتا سا میں، عالم تے میں کوئی 7 8 10 آیتاں پڑھی ہیں، تے عالم پٹی صاحب بھی نہیں سی ہونا تو کنے آنا، عالم صاحب تشریف لائے آؤ جناب نشاد، میں عرض کر رہا ہوں کہ کدی بھی ٹیچر نو تے معلم نو اے نہیں آکھنا تینوں کی ہو گیا، اے نہیں آکھنا تینوں کی ہو گیا، جڑا معلم نو آندہ نا اینو کھورے کی ہو گیا، اور کچھ ہو سکتا ہے انہوں ہدایت نہیں آ سکتی، ایک گل ہے نلائق بچے روز معلم نو آندہ اینو کھورے کی ہو گیا، کئی تے اس گل تو تانگ نے چھٹی نہیں کرتا، نہ ٹیچر رہا کئی نلائق آندہ نے انہوں نہ کس چڑھ دیئے، نہ ایدی کدھر فوت کی ہوئی، معلم دے متعلق پیڑیاں گلاں سوچ دے ہی صرف پیڑے بچے پیڑیاں گلاں سوچ انہوں نہ بخار چڑھتا ہے نہ انہوں کتے کس چڑھ دی ہے روزی آ جاندی، ایک گل دا دکھ ہے بچے ہو اپنی کمزوری دی وجہ تو سکول دا کام نہ کیتا ہوئے تے تیرا دل کردہ آج ٹیچر نہ آئے، اپنی کمزوری دی وجہ تو کسے بڑے انج تو سوچ سکنے کہ آج نہ ہی آوے تے چنگا ہے، مجھے بچیاں زندگی بھر یاد رکھیں جدے کو کچھ سکھیا ہوئے نا وہ دیاں تیاں نو نہیں مارتا، میں اپنی آنکھاں نال MBBS ڈاکٹر خدا دی قسم ایک بزرگ
چاول دیاں بوریاں لداندا ویکھیا میں ڈاکٹر صاحب نے میرے دوست نے تو انہوں نے ہور بھی کئی کاروبار نے تو انہوں نے اپنی شیلر وغیرہ تے چاول کرتے زمیندار نے بڑے بڑے تے وہ بوریاں چاولوں دیاں بندے پر لبدے سن تے ایک بابا میں یہ کون جی انہوں نے آخیا میں یہاں کو پرائمری کی سی یہ میرے سر جی یہ مطلب ہے جی دیکھو پرائمری تک بھی بندہ پڑھیا ہوئے بندہ پاویں کتنے ٹر جائے حیا ہی کردا زہرا دیاں تیاں انہاں گلیاں چوں گزریاں جتھے قرآن پڑھا دیں خاندان ایڈا کریم ہے کہ انہاں والے ایک قدم آئیے تو 100 قدم آتے ہیں انہاں نال سلوک تو کی ایسا کرنا ہے مودت دا کی کرنا ککھ بھی نہیں اللہ دی عطا ہے اے آنسو اللہ دی عطا اے آنسو میں زنجیر زنی تو اگے سمجھنا آنسو اڑا آنسو ہے نا یہ زنجیر زنی تو اگلی منظر ہے کیونکہ زنجیر بندہ ارادے نال مار سکتا ایک دن پہلے زنجیر لواندے نے بچے اگلے پڑھ خون دا نظرانہ بارگاہ سید و شہداء پیش کرتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن ارادہ کرتے ہیں پھر پھڑتے ہیں پھر کھلوندے ہیں ارادہ کیتا ہے نا آج جڑا آنسو ہے نا یہ 100 باری بھی ارادہ کریے نہ آ جائے یہ آؤندا نہیں آؤندا کسے ویلے ادوں ہی ہے جدوں ایتھے اگ لگ جاندی ہے نا ادوں آؤندا ہے بہت کوئی بڑی بات ہے میرے عزیزو ویسے ایک خاندان ایڈا کوئی کریم ہے میرے کو الحمدللہ مفسر تاریخ کربلا مصعب خان تشریف فرمانے مولا مصعب خان دی زندگی دراز کرے جڑا گریہ دا سبب بنتا ہے نا وہ شاعر اللہ میں چاہتا ہے یقین کرو مخلص ذاکر ہوئے نا وہ اللہ دیا نشانیاں چاہتا ہے مجتہدین دا فرمانے کہ جویں تسی ذوالجناح نو شبی نو ویکھ کے علم دی شبی نو ویکھ کے چولہے دی شبی نو ویکھ کے رو پیندے ہو جویں ذاکر پڑھتا ہے تے سبب گریہ بنتا ہے نا علماء فرماندے نے مجتہدین اے شاعر اللہ میں چاہتے ہیں اللہ دیا نشانیاں چاہتے ہیں یہ عزت دا باعث نے یہ تکریم دا باعث نے ہاں البتہ وہ پھر ذرا انہاں دا مرحلہ اس واسطے مشکل ہے کہ باقی دیا جنیاں شبیاں نے وہ بے جان نے یا حیوان نے یہ چونکہ انسان بھی نے اس واسطے انہوں زیادہ محتاط ہون دی لوڑ اس تو علاوہ کوئی گل ورنہ بڑی عظیم چیز دا نا ذاکر زہرا دیاں تیاں نال کنہ اسا تعاون کرنا ہے اسی کنے جوگے ہاں کیوں جی نواز دے بہتا نے کرتے اسی تھوڑا ہاں نواز دے بہتا نے تسی اندازہ لاؤ کہ شام جیسے شہر بچوں زہرا دی تھی نے فرمایا وہ بندہ میں لب لیا جڑا میرے ناکے دی بہار پھڑ کے میرے ہاتھوں چیتا آ گیا ہوئے گا اس بار شام جیسے شہر چوں جناب سجاد نو بی بی آکھیا سوار ہو مہاری ان کوئی اور ہوئے گا فرمایا اماں میں سوار ہو جانتے مہاری کوئی اور ہوئے میرے جیسا مہاری پھر رو کے فرمایا میں میرا زخمی بیٹا سجاد تیری حالت میں نہیں ویکھ رہی خون رو رو کے تیرا جگر ہی مک گیا حضرت سجاد مجھے توق پوایا سنے نا تو ساں کڑی پائی ہے میں کڑی پائی یہ جی کڑی ہوندی ہے یہ اندروں گول نرم بناندے نے تاکہ بازو نو تکلیف نہ دے تھوڑی آئے تو صدقے اے پیر نو کڑی بھی بندے پاندے وہ باہر ڈیزائن ہو سکتا ہے اندر ڈیزائن بھی کوئی نہیں ہوتا بچیاں دیاں چوڑیاں بن بیبیاں دیاں بن بندے کڑیاں پان اے جڑی کڑی پولیس والے لاندے نے وہ بھی باہر کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ تے اندر ڈیزائن بھی نہیں ہوتا کیوں چبے گا روندے کیوں پتہ لگ گیا تو میں کی پڑھنا چاہوں میں پہنا اندروں کڑی جڑی شاید تساں بازو یا پیر چی استعمال کرنی ہے اور یار مستورات زیور گلے دا پاندیاں نے کہ نہیں سنیارہ نو پوچھو واندہ پہن جی اے تو اڈے گلے نو تنگ کرے گی جڑی زنجیر بناندے نے وہ بھی نرم بناندے نے جڑا سجاد دے گاڑ جنہ توق پائے او دے اندر لے پاسے کیل لگے گا جڑے میرے مولا دے جسم ادارے چ کھپ گئے جتنا آکے اسے توق لائے توق کوئی اتاریا کسے اتاریا اتاری دا تے انجن تو ساں جڑی شاہ اتارنی ہے پھڑ کے انج اتار لینی نا بھائی کاریگر لے آندہ نے کاریگر لے آندہ نے اندر پوٹے دا توقے دے گھڑے اے زخم پیران دے زخم تے پچھے تازیانیاں دے زخم اتنے سجاد ظاہرہ نحیف ہو چکے سن فرمایا ان
تینوں اے نہیں پہ کھڑ دے پھوپھی پہ کھڑ دیا سوار ہو جا بشیر نو مہار پھڑا لے جان بجھ کے میرے مولا نے ساڑھے رون دا سبب بنایا نے ورنہ مولا نو پتا سی ساری گل میرے مولا فرماتے نے اماں شام جیسے برے شہر چوں ایڈا شریف تو لب لیا تیرا پتر تیرے کو پوچھنا چاہتا او دے بچ شرافت دیاں علامتاں کیڑیاں 3 علامتاں بی بی دسیاں نے شاید کسی دا آنسو آ جائے میرا تو پہلے آ گیا میں نے پہلے ذہن چاہیے پہلی علامت ایسی دسی نے پتہ نہیں کڈیاں کریمہ نے مولا علی دیاں تیاں حد مکی اینا محسوس کیتا بی بی پاک نے پہلی گل بی بی فرما دی سجاد ایک کلا بندہ ہے جس دربار میرے حال نہیں دیکھے کریمی تو دیکھو ذرا یار نہ اس کھانا لے آندا ہے نہ کوئی زہرہ دیاں تیاں نو گھر کھڑے ہے اپنیاں تیاں کو خدمت کروائی ہے تو اڈا کی خیال ہے کرو روٹی لے کے آئے ہیں انہیں کوئی قید چ کمی کرائی ہے کچھ بھی نہیں کیتا کی ہے بی بی فرماندی ہے میں ممنون آئے دی زہرہ دی تھی تے احسان اس بندے دا اس میرے اللہ آئیں جی نہیں ویکھیا پھر فرمایا بیٹا میرے کو جان کے لنگ دا سی 3 باری لنگیا گل انہیں ایک کرنی سی 3 پھیریاں کر سکے کیونکہ یزید دا دربار دا معمولی چھوٹا ملازم سی چھڑکتا سی پانی ایک دم کھلوندا تو پوچھ دے کیوں کھلونا ہے نا کو کیونکہ سڑنا گل تے کسے نو کرن نہیں دیندے وہ میرے کو گزردا سی گل پوری کرنے واسطے 3 باری لنگیا گل پوری کرنے واسطے 3 باری لنگیا شروع اس کتوں کیتی ہے فرمایا جدو پہلی باری لنگیا نا سجاد ہو تو صرف اینا کہہ سکیا ایتھے کیوں آئے ہو دوجی باری گزرے آتے ہولی جی میں نو اندر تیری اماں دا جنازہ رات نو اٹھے نانے دے روزے تے راتاں نو جان والی ہے اے چٹے دن بازارہ جو کہ میں گزری ہے بغیر چادر تو بی بی فرمان دیا تریجے پھیرے تھے اے دے اندر کوئی آگے نہیں لگ گئی اینا اندروں زخمی ہو گیا اے دے منہ چو گل بڑی سخت نکل گئی تے میرے کول ہو گئے اینا درد سی اندر دے کہ اے گل ایسی اس کیتی ہے سجاد اماں او کیڑی فرمایا جنہوں تریجی باری لنگیا نا او تو بک بک روندہ سی تے رو رو کے اندر سی سنیا ہے اتھے خیمے سڑ گئے جتے آگ لگی سی اتھے شہید ہو جاندے زارہ دیتی تری جوتی دربار صدقے جاواں انہوں مہار پھڑائی ہے بی بی نے تو آڈے نال تے میرے نال ساڑیاں تیاں بیٹھیاں ہونا تے ساڑا دوست کھلوتا ہوئے سڑک تے وہ ہاتھ ہی نہیں دیندہ کیوں وہ آندہ میں بہ جانا سی نال میں بیکھیا نال مستوراں بیٹھی جدوں بیبیاں بیٹھیاں تو میں پھر پیچھے ہٹ گئی یہ دا مطلب ہے لوگ آپ ہی پیچھے ہٹ جائیں تے جنہوں تیاں سنے بندہ آکھے آجا بہ جا تی میری پیچھے بیٹھی ہوئے ایک اگے بیٹھی ہوئے اگلی بیٹی نو پیچھے با کے آکھا یار بہت ہوں بہت یہ دا مطلب بہت اپنے بولو بہت اپنے پتہ نہیں ہے کڈا کو بی بی نے اپنا سمجھے اس زہرہ دیاں تیاں نالے نہ سفر کرتا رہا شب و روز اس قافلے میں سفر کرتا رہا ہے اے کربلا بھی آیا ہے مدینے بھی آیا ہے نہ کربلا آمد پڑھنا نہ ایدہ مدینے دا اعلان پڑھنا ایک جملہ پڑھنا کچھ دن رہا تے حضرت سجاد نو کہنے لگا اماں نو پوچھو میں ان تیاں کول ٹر جا حضرت سجاد صدقے جاواں فرماندے نے اماں وہ بشیر تیاں پیچھے چھڈ آیا تے آندا میں ہن واپس ٹر جا بی بی رو پیا تے فرماندے نے تیاں جڑے چھڈ کے آوندے نے انہاں نوں بہت جلدی تیاں کول جانا چاہیے رو کے بی بی فرمانی آئے ہوئے میرا سلطان ویر تی اجے پئی اڈیک دیا ہوئے میرا نواب ویر حضرت سجاد نو بی بی فرمایا انہوں بشیر نو آگ ذرا میرے دروازے تے روک میں تینوں ذرا ودیا تے کر لما چلو اجڑیاں میں پر انج ساڑے دروازے تو گیا ہی کوئی اندروں حضرت سجاد ایک گٹھڑی لے کے آئے نے تے آگے فرماندے نے بشیر میری اماں پیان دیئے کیا قبول کر تے تیاں واسطے لے جا اتر یہ تیاں واسطے کوئی سامان میری پھوپھی نے دیتا ہے صدقے جاواں ایکو جملہ جی پیچھے ہٹ کے 2 قدم آندا ہے بی بی پاک کیوں سامان دین دن کیوں فرمایا ساڑھے دروازے تو خالی کوئی نہیں گیا فرمایا ایک کو گل پوچھ محمد دی نواسی نو تو راضی ہے نا میرے تے حضرت سجاد فرماتے نے دعاواں پہیاں میریاں پھوپیاں دے دیں میریاں پھوپیاں تینوں دعاواں پہیاں دے دیا تے کہنے لگا میرے آقا میں نو دعا تو ود کی چاہیے جنہوں زہرہ دی اجڑی تھی دعا دے چھڑے
میری دین بھی بہتر ہو گیا, میری دنیا بھی بہتر ہو گئی. حضرت سجاد فرماندے نے پھر انہاں دتا ہے تو پھر تحفے واپس تو نہیں کری. کہنے لگا اتنے زانواں تے رکھ کے ذرا گچڑی کھولو, میں ویکھا میری تیاں واسطے زہرا دی تھی میں کی دتا. یہ جڑے ویلے گچڑی کھلی ہے تہاڈا دل ہل جانا. کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سن, کسے بی بی دے کناں دے زیور سن, کسے بی بی دے پیراں دے زیور سن, کسے بی بی دے گلے دے زیور سن. اتے جڑے سب تو اتے دو در رکھے سن, انہاں تے نظر کر کے حضرت بشیر 10 قدم پیچھے ہٹے تے ہاتھ جوڑ کے فرماندے نے آقا اے خون والے دور میریاں تیاں پا لین گے. فرمایا اسی دینے پہ تو کے پا لینا. کہنے لگا عزت بطول دا واسطہ ہی زہرا دی تی نو آخ میں احترام تے عزت نال واپس کرنا, تسی یہ زیور رکھ لو. تواڈے اے زیور لتھے سن تے تانوں کڑیاں پئیاں سن. اے زہرا دیاں تیاں تے زیور نے میریاں تیاں اس قابل نہیں تے مینوں زہرا دی تی نو آکو تحفے ہی دینا نا تے میں اے لے جانا. مینوں کوئی ایسی شے دین میں بھی روندا رہا. زیور تے خوشی دے ٹائم تے پانے نے, میری عزاداری دا سامان کر دو. یہ دا مطلب انہاں کولوں غم منگنا سنت ہے, غم منگنا. محسن نقوی صاحب نے فرمایا شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے سانو دے کے. یہ دا مطلب ہے پہلے محسن نقوی قبلہ نہیں, پہلے بھی بشیر آکھیا سی, پہلے شاعر نے بھی یہ آکھیا سی مینوں دے غم عطا کر. اندر گئے تے گچھڑی نہیں سی, دوبارہ آئے تے رومال لے کے آئے, چھوٹا جا رومال سی. فرمایا لے بشیر میری پھوپھی مہربان ہو گئی ہے, اے حشر دیاں گواہاں دا ایک گواہ ہے جیڑا پھوپھی نے تینوں دے چھڑے ہیں. سنبھال کے رکھی, مومن بھی رون گے تیریاں تیاں بھی رون گیا. کہنے لگا جی میں گچڑی کھولی جا رومال کھولو. شبیر دے مظلوم پتر نے رومال کھولنا شروع کیتا. میرے عزیزو جڑے بڑے پورا رومال کھولیا, یہ رومال ایڈا بڑا نہیں سی, کھولیا میرے مولا نے تھوڑا جا زور نالے کیونکہ خون جڑ گیا سی اس رومال. تھوڑا جا زور لا کے میرے مولا نے کھولیا جدے اندر 3 سوراخ سن. 2 قدم پیچھے ہٹیا تے کہنے لگا ہن منہ جو بولو